السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرؤف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بہاولپور من۔ دوستو سب سے پہلے گزارش، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل بہاولپور من پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا وہ تھا کہ ہم نے رب کس کو بنا رکھا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کے غلط انداز ہے۔ دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ آتا تو منصوبہ بندی والوں سے مشورے نہ لیتے۔ منصوبہ بندی والے کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، استغفر اللہ، اولاد جتنی بھی ہو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، 2 ہو 4 ہو 8 ہو 16 ہو 32 ہو اور 64 ہو، جتنے بھی ہوں اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ ان کے نعرے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان بچوں کے پروردگار یہ خود ہی بن گئے، یعنی منصوبہ بندی والے۔ 1970 تک ملک میں خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو ملک قحط میں پڑ جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب 1970 کا سال شروع ہوا تو پھر کہنے لگے 1980 تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ منصوبہ بندی والے کہتے ہیں 1980 کا سال بھی آ گیا، پھر کہنے لگے 1990 تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو امیر لوگ غریبوں کو کھا جائیں گے۔ 1990 بھی آ گیا، نہ کبھی قحط پڑا ہے، نہ کسی امیر نے کسی غریب کو کاٹ کر کھایا ہے۔ یہ تو سوچتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کا کھانے والا منہ ایک ہوگا مگر 2 ہاتھ بھی ہوں گے۔ جو وسائل 1960 میں تھے وہ تھوڑے تھے اور جو وسائل 1990 میں تھے وہ زیادہ تھے۔ جب لوگ کم تھے تو زمین کے وسائل بھی کم تھے، جب لوگ زیادہ ہوئے تو وسائل بھی زیادہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دوستو ہماری نظر کس پر پڑ گئی؟ اپنی جیب پر، اللہ کے خزانوں پر ہماری نظر نہیں گئی، بلکہ ہماری نظر اپنی جیب پر اور دوسروں کی جیبوں پر پڑ چکی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر۔ ہم نے کہا آبادی بڑھ گئی تو ہماری جیب کٹ جائے گی۔ اللہ کے بندے، تو جیب پر نظر ڈالتا ہے، اللہ کے خزانوں پر کیوں نہیں نظر ڈالتا؟ آج کل پورا مغرب مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے ان کی آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، کہیں یہ مسلمان ہماری طرف رخ نہ کر لیں۔ الحمدللہ آج دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اگر وہ اسرائیل کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل فلوڈ یعنی سیلاب آ جائے، وہ تو ہماری آبادی کو کم کرنے کے چکر میں ہیں، مسلمانوں کے اندر سازشیں کر رہے ہیں، ان کو آپ اس میں لڑا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اگر اتفاق و اتحاد کی راہ پر گامزن ہو گئی تو یہ باطل کو دنیا سے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ دوستو آج دنیا کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے میرے محبوب نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ دوستو ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تنگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جا ایک نکاح اور کر لے۔ ایک نکاح اور کرتے ہیں، پھر آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری تو 2 بیویاں ہو گئی، خرچے میں ذرا تنگی ہے۔ فرمایا جا تیسرا نکاح کر لے۔ پھر تیسرا نکاح بھی کر لیا، پھر خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، 3 بیویاں ہو چکی ہیں، خرچہ تھوڑا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا نکاح کر لے۔ اس نے پوچھا نکاح کر لیا، پھر آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی 4 بیویاں ہیں مگر خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا حج پر چلا جا، ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے جبکہ در حقیقت اللہ تعالی حج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں۔ اپنی جیب پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ البتہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم ملکی منصوبہ بندی کے پرزور حامی ہیں تاہم خاندانی منصوبہ بندی کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب سمجھ کر اس کے خزانوں پر نظر رکھیں۔ محترم معززین اور ناظرین، میرے معزز دوستو، گھر میں آٹا نہ ہو تو پھر سارے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب گھر میں آٹا بھی موجود ہو اور سارے رو رو کر یہ کہیں اے اللہ رزق دینے والا تو ہی ہے۔ ہماری نظریں جیب پر نہ ہوں، اسباب پر نہ ہوں، بلکہ مسبب الاسباب پر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ایسی جگہ سے اسباب مہیا فرما دیں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کو کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوستو رزق کی برکت کا ایک عجیب واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک رزق اور ایک ہوتی ہے رزق میں برکت۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر لوگ رزق مانگتے ہیں برکت نہیں مانگتے، اگر مانگے تو کم مانگتے ہیں۔ رزق کی برکت بھلا کیا چیز ہے؟ ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کہا تم نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، تجھے انعام دیتے ہیں۔ فلاں جگہ پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ وہ نوجوان سمجھدار تھا، اس نے پوچھا ان میں برکت ہوگی؟ جواب ملا برکت تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں ایسے 100 دینار نہیں لیتا جن میں برکت نہ ہو۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا کہ میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا اچھا تم نہ لینا، مگر دیکھ تو آؤ دینار پڑے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا جب دینار لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات پھر خواب میں کسی نے کہا کہ تو 100 دینار نہیں لیتا تو تجھے 10 دینار دیں گے۔ اس نے پھر وہی پوچھا کہ ان میں برکت ہوگی یا نہیں۔ کہا گیا کہ برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر میں لیتا بھی نہیں۔ ادھر بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی 100 دینار تو چھوڑ دیے تھے، اب 10 تو ضائع نہ کر، یہ تو جا کر لے۔ اس نے کہا جب برکت نہیں تو میں لیتا بھی نہیں۔ تیسری رات پھر خواب آیا، کہا گیا تو نے والدین کی خدمت کی، تجھے 1 دینار دیتے ہیں۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ وہ نوجوان صبح اٹھایا تو اس نے پتھر کے نیچے سے 1 دینار لے لیا، واپس آنے لگا، دل میں خوشی تھی، سوچا کہ چلو آج میں مچھلی لے کر چلو، میری بیوی مچھلی کے کباب بنائے گی۔ بازار سے مچھلی خریدی، گھر لایا۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر سے ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اس نے بازار میں بیچا تو ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے برکت والا رزق۔ ماشاءاللہ یہ برکت کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں کہیں نہیں ملتا، اس لیے ان مغربی لوگوں کی زندگیوں میں برکت نظر نہیں آتی، مگر الحمدللہ یہ ایمان والوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے
تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، بہت ہی خوبصورت، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی ہماری یہ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔